ہمیں دین عطا کیا ہے، یہ ایسا دین ہے کہ جو سارے ادیان سے ممتاز اور جداگانہ حیثیت کا مالک ہے۔ اس کے ممتاز ہونے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ترکتکم علی ملۃ البیضاء لیلھا کنہارکم، ایسے واضح دین پہ میں اپنے امتیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے اندر رہنمائی روشنی اتنی واضح ہے کہ اگر ان روشنیوں کی اندھیری رات لے لی جائے تو وہ اندھیری راتیں چمکدار سفید دنوں سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اتنا واضح دین ہے دین اسلام۔ اور دوسری بڑی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہمارے دین نے اس وضاحت میں جس کا جو حق تھا وہ اس کو عطا کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا ایاکم والطریق، راستے میں بیٹھنے سے بچا کرو۔ صحابہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کاروباری لوگ ہیں، اگر راستے میں بازار میں نہیں بیٹھیں گے تو اپنا سامان کیسے بیچیں گے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَا بُدَّ فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تمہارا بیٹھنا بازار میں راستے میں لازم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر تم راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جس زمین پہ ہم چلتے ہیں، جس زمین پہ ہم بیٹھتے ہیں، دین اسلام نے اس کے بھی حقوق رکھے ہوئے۔ تو اس دنیا کی سب سے بہترین جو ایک جماعت ہے، سب سے بہترین جو نظام ہے، سب سے بہترین جو سسٹم ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کوئی حقوق ذکر نہیں کیے؟ جیسے ہم نے 21ویں رات یہ چیز ذکر کی تھی اولاد کے حقوق میں، تو اس میں ایک حق یہ بھی ہے اولاد کا کہ اس کا نکاح اس کے ٹائم پہ کیا جائے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ہم نکاح تو کر دیں لیکن یہ ابھی اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ 25 سال صرف ہوئی ہے، بس قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ اب بندہ پوچھے کہ کون سے اس کے قدم ہیں جن کے اوپر آپ نے اس کو کھڑا کرنا ہے؟ اشارہ کنایا ہوتا ہے کہ جی یہ کمانے کچھ نہیں لگا۔ میرے رب نے قرآن حکیم میں اس کا جواب دیا ہے، فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، بچہ ہو بچی ہو ان کا نکاح وقت پہ کر دو، بلوغت کے فوراً بعد ان کی شادیاں کر دو۔ اے اللہ یہ اپنے قدموں پہ نہیں کھڑے ہوئے، فرمایا میں اللہ کا وعدہ ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر ان کے پاس گھر نہیں ہے، معاملات چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فقیر اور محتاج ہیں، میرا اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، ان کے پاس فراوانی آ جائے گی، نعمتیں آ جائیں گی۔ تو اس نیت اور ارادے سے اپنی اولادوں کی شادی ٹائم پہ وقت پہ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں غنا دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پہ بڑا افسوس ہوتا ہے جو ملازمت کے لیے نکلتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جبکہ اس کو حد بلوغت پہنچ چکی ہے، اور جس پہ رب نے وعدہ کیا ہے اس کو اپنا غنا اور فضل دینے کا، اس کو وہ پسے پشت ڈالے ہوئے ہے۔ عمر جی 28 سال ہو گئی ہے، عمر جی 30 سال نہیں، ابھی کوئی نوکری نہیں ملی،
ابھی وہ کیسے نظام چلائے گا؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ تعالی عونہم، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں اللہ اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے ان کی مدد کرنی، جس چیز کی ان کو ضرورت ہو اللہ اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی مدد کرنی۔ وہ کون سے تین بندے ہیں؟ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا مجاہد اور غازی۔ اللہ کہتے ہیں میرے اوپر فرض ہے کہ میں اپنے بندے کی مدد کروں، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے، مال کی، متاع کی، سامان کی، نصرت کی، وہ میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ دوسرا فرمایا وہ غلام جو مکاتبت چاہتا ہے، اپنے غلامی سے آزادی چاہتا ہے اور اپنے مالکوں کے ساتھ طے کر لیتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا لینا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافِ، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے پاک دامن بنا دے، میں برائی سے بچ سکوں، تو اللہ ایسے بندے کے لیے اعلان کر دیتے ہیں کہ اس کی مدد میرے اوپر فرض اور واجب ہو چکی، تو جس کی مدد اللہ کہے میرے اوپر لازم ہو چکی ہے، آج بھی ہم اس کے لیے یہ کہیں کہ اسے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے، تو پھر یہی سوال بنتا ہے کہ وہ قدم کون سے ہیں؟ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کر لیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو طہارت کا ایک ذریعہ بنایا ہے، فرمایا یہ نصف ایمان ہے، جس آدمی کا نکاح ہو جائے اس کو چاہیے باقی نصف کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی اس کے اندر حیا، غیرت یہ پیدا ہو جاتی ہے نکاح کی وجہ سے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ آنکھوں میں حیا پیدا کرتی ہے، پاک دامنی جو ہے وجود کے اندر پیدا کرتی ہے۔ تو اپنی اولادوں کے نکاح کرے، بیٹے ہیں یا بیٹیاں، ٹائم کے ساتھ ان کا نکاح کرے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر تاخیر نکاح کی وجہ سے کوئی اولاد، بچہ یا بچی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے تو جس قدر وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے اس سے بڑا مجرم اس کا ماں اور باپ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کا کفیل بنایا ہے، ذمہ داری ہے، آپ اس کے مسئول ہیں، آپ اس کے والی ہیں، سرپرست ہیں، ٹائم کے ساتھ ان کی شادیاں کریں۔ یہ تو پہلا اعتراض تھا کہ جی اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوتا، تو اللہ نے اس کا وعدہ بتا دیا ہے کہ آپ کو یہ قدم کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ 2-2.5 سال کا ہوا تو جو رب قدموں پہ چلانے پہ قادر ہے وہ اب شادی کے بعد بھی ان کو قدموں پہ چلانے پہ قادر ہے، آپ ان کے قدموں کا علاج کرنے کی کوشش نہ کریں، میرا رب اس پہ قادر ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی شادی اور نکاح کیا کرے، بس کیا ہوتا ہے 4-5 مہینے بمشکل گزرتے ہیں تو آپس میں بہو اور ساس کی نہیں بنتی، خاوند اور بیوی کی نہیں بنتی، وہ جی جو سکون ہوتا ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کا ایک جواب تو میں آپ کو یہ دے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا اعلان کیا ہے، فرمایا یہ اللہ نے تمہاری بیویاں جو پیدا کی ہیں نا یہ تمہارے لیے باعث سکون ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَالرَّحْمَةً، اور اللہ نے یہ رشتہ نکاح تمہارے لیے مودت اور رحمت بنایا ہے۔ اب یہ مودت اور رحمت یہ دونوں محبت کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے محبت کے لیے کئی لفظ ہم استعمال اردو میں بھی کر لیتے ہیں، پیار، عشق، محبت، جنون، ٹھیک ہے، الفت، عقیدت، یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو مودت جو ہے یہ دیوانگی کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان جوانی میں ہے، مرد و عورت، تو شادی ہو جاتی ہے تو یہ ان کا آپس میں جو پیار ہوتا ہے یہ دیوانہ ور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی جو ہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتے بیوی کی خاطر، یہ میں آگے بیان کروں گا کہ وجہ کیا ہوتی ہے، چھوڑتے کیوں ہیں یا گھر کیوں ٹوٹتے ہیں۔
یا گھر اجڑتے کیوں ہیں؟ بہرحال یہ ایک دیوانگی ہے، اللہ نے ایک عشق رکھا ہے نکاح میں کہ انسان کی آنکھوں میں ہزاروں ہو، جب رشتہ نکاح کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو میرا اللہ ان کا آپس میں جو پیار ڈالتے ہیں وہ حد درجہ عشق کا پیار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَرَحْمَةٌ، جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے جذبات عشق مجروح ہوتے جاتے ہیں، ختم ہوتے جاتے ہیں، لیکن یہ پیار اور محبت کی ایسی کہانی ہے، جیسے ہی جذبات ختم ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ محبتیں پھیکی ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا جو عقد نکاح کی وجہ سے محبت قائم ہوئی ہے بے شک یہ عشق اور دیوانگی نہیں رہی، میرے رب نے اس کو باعث رحمت باعث سکون بنا دیا ہے۔ میں نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، بڑی بزرگ اماں کو دیکھا ہے کہ جو بڑھاپے میں بھی اس قدر دیوانہ وار پیار کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ عقیدت ہوتی ہے، کس وجہ سے؟ یہ اس رشتہ نکاح کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجڑنے کا سبب نہیں، بے سکونی نہیں، یہ محبت اور رحمت کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو پھر آج معاشرے میں تو دیکھا جاتا ہے، آج جو بد نصیب لوگ ہیں، جن کا اسلام کے ساتھ شاید ظاہری کچھ تعلق ہے، وہ ٹک ٹاک پہ اور دوسری جو ہے خباستوں کے اوپر بیٹھ کے اس رشتہ نکاح کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جی بڑے سکون میں تھا، نعوذ باللہ یہ بیماری سار آ گئی، آپ کی بیماری کیسی ہے؟ آہستہ بولیں، وہ پاس ہی بیٹھی ہے۔ یہ ایسے الفاظ شریعت کو قطعاً پسند نہیں ہے، یہ مودت اور رحمت کا نام ہے۔ اب سر درد ٹھیک ہوئی ہے تو کہتا ہے نہیں سر درد یہ تو اب ساتھ ہی چلے گی زندگی میں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ کیا دین نے میری اور آپ کی اور اس اسلام کے نوجوانوں کی یہ تربیت کی تھی؟ مودت اور رحمت، دیوانگی اور عشق کا جو رشتہ ہے اس کو سر درد اور اس طرح کے مرض اور بیماری کے نام دے کے توہین کرنا، یہ اسلام کو قطعاً گوارا نہیں ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ یہ سر درد کیوں بنتا ہے کہ ہمیں علم سے نا واقفیت ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے نا آشنائی ہے، ہم قرآن و سنت کی رہنمائی سے نا واقف ہیں، جس کی وجہ سے ہم گھروں کو احسن طریقے کے ساتھ چلا نہیں سکتے۔ سب سے پہلی وجہ گھر اجڑنے کا سبب آپ یہ سمجھ لیں، اگر آپ کے سامنے 10 گھرانوں کی مثال ہو یا 100 گھرانے کی مثال لے لیں تو اس میں سے 90 گھرانے جو اجڑتے ہیں، جو 90 گھرانے ویران ہوتے ہیں، ان کی وجہ اور سبب صرف ایک ہوتی ہے، غلط فہمی، بدگمانی۔ اگر آپ کو کسی رشتے پہ بڑا ناز ہے کہ یہ بڑا محقق آدمی تھا اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اختلاف کیا ہے اور اس کو اس حد تک لے گیا ہے کہ طلاق کا سبب بنا ہے، تو آپ اس کو لے کر آئیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ادھر ہمارے پاس طلاق کے فتوے لینے کے لیے لوگ آتے ہیں، کس بات پہ طلاق ہوتی ہے؟ پانی کے گلاس پہ طلاق ہو رہی ہے۔ کس بات پہ طلاق ہو رہی ہے؟ بچے کے ایک پیمپر پہ طلاق ہو رہی ہے۔ کس بات پہ گھر اجڑ رہا ہے؟ یار افسوس کا مقام ہے۔ لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کو غلط فہمی کا رنگ دے کے اس قدر لے جایا جاتا ہے کہ واقعتاً اس کو بنا دیا جاتا ہے کہ یہ گھر اجڑنا ہی چاہیے، یہ بسنے کے قابل نہیں ہے۔ غلط فہمی کو ختم کیجیے، آپس کے معاملات کے اندر غلط فہمیوں کو ختم کیجیے۔ جب بھی گھر میں دراڑ پڑنے لگے فوراً اس کو غلط فہمی کو دور کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں رشتہ اور شیشہ یہ بڑے نازک ہیں۔ رشتہ شیشہ جو ہے یہ اکثر غلطی سے ٹوٹتا ہے، ہاتھ سے گر گیا یہ غلطی ہوئی ہے، پاؤں کی ٹھوکر پہ آیا یہ غلطی ہوئی، شیشہ ٹوٹ گیا، لیکن رشتہ اکثر غلط فہمی سے ٹوٹتا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچ لیا یہ میری طرف مسکرا کے دیکھا ہے، اس نے میری تضحیق کی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور یہ غلط فہمی اتنا بڑا جرم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپس میں خامد بیوی کا رشتہ تو بڑا چھوٹا رشتہ ہے اللہ کے رشتے کے مقابلے میں۔ بندے اور رب کا رشتہ کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ اگر یہ غلط فہمی اللہ اور بندے کے درمیان پیدا ہو جائے
تو بندہ اپنے رب سے رشتہ توڑ لیتا ہے، بیوی کی کیا حیثیت اور اوقات ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ لوگ رب کے در کو چھوڑ کے جو در بدر پھرتے ہیں، کس چیز نے ان کو در بدر پھیرا ہے؟ جو آج نافہم علماء نے ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی ہے، تمہاری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پہ اپنے رب سے رشتہ توڑ کے در بدر پھرنے والے انسان، ان سے امید کی جائے کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ بیوی سے رشتہ نہیں توڑیں گے۔ اس لیے غلط فہمیوں کو ختم کیجئے، اللہ کے معاملے میں بھی ختم کیجئے، آپس کے معاملے کے اندر بھی غلط فہمیوں کو ختم کیجئے۔ ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو سینکڑوں اس چیز کی مثالیں دوں کہ کون کون سے رشتے ادھر ہمارے پاس اتنے لوگ، ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ بیوی خامد سامنے بیٹھا ہے، ماں سامنے بیٹھی ہے، ساس سامنے بیٹھی ہے، جب بات کرتے ہیں ایک ہی الگ الگ بات سنی جاتی ہے، تو وہ چاروں ہی ایک دوسرے کی خیر خواہی کے اندر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ صرف غلط فہمی، الفاظ کا چناؤ غلط، انداز غلط، کردار غلط، بولنے کے سٹائل انداز میں فرق آیا، دوسرا غلط فہمی کا شکار ہوا، وہ محبت کے لفظ جو ہیں وہ نفرت میں بدل کے رکھ دی۔ تو 90% طلاقیں آج جو معاشرے میں ہو رہی ہیں، گھروں کا سکون جو اجڑ رہا ہے، گھر ویران ہو رہے ہیں، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یہ گمان، یہ غلط فہمیاں تمہیں بڑے بڑے گناہوں تک لے جائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ طلاق کتنا بڑا جرم ہے، ناجائز کسی کو طلاق دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے گندی اگر کوئی چیز لگتی ہے تو یہ طلاق ہے، اور فرمایا جب کوئی انسان مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے، اس قدر ہیبت ناک معاملہ اس دنیا میں رونما ہوتا ہے کہ اللہ کا عرش بھی ہل کے رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ 90% غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، معاملے سلجھانے کو تیار نہیں، بس میری جو سوچ ہے وہ بالکل 100% نہیں، وہ صفائیاں بھی دے، او بھائی جان، وہ اللہ کے بندے، سسر جی، ساس جی، ماں جی، یہ نہیں، اب صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خوب جانتا ہوں، خوب جانتی ہوں۔ چھوڑ دے یہ ضدیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ان غلط فہمیوں کے اندر صرف اپنا زندگی کے گھر نہ اجاڑیں، بلکہ ہم آخرت میں جنت کے گھر کو بھی اپنا جو ہے اس سے جدا کر کے، اجاڑ کے اور اس کو ویران کر کے نہ رکھ لیں۔ باز آ جائیں اس وقت سے پہلے۔ دوسری بڑی چیز یہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے شریعت اسلامیہ نے حق کیا دیے ہیں، ہماری دین اسلام نے رہنمائی کیا کی ہے۔ اس چیز سے ہم انتہائی ناآشنا اور ناواقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے حقوق جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز، مرد کے معاملے کے اندر کچھ حقوق ہے جو عورت کی ذمہ داری کے اندر شامل ہیں۔ یہ غلط فہمی دونوں کی ذمہ داری ہے دور کرنے کی، بلکہ پورے خاندان کی ذمہ داری ہے۔ جس کے بارے میں غلط فہمی ہو اس کو فوراً بیٹھ کے سمجھائیں، جب بھی کوئی بات ہو کہ یہ معاملہ ہے، اس کا حل کیا جائے۔ اب عدم علم، حقوق سے عدم علم ہے، حقوق کا خیال نہیں ہے۔ حقوق کیا ہیں؟ کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی بچی کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ خامد کے حقوق میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بیٹا جس طرح تیرا خامد راضی ہے اس طرح تو نے زندگی بسر کرنی ہے۔ صرف اللہ کی ذات کی نافرمانی نہ ہو، خامد کے کہنے پہ ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عورت اگر ماں باپ کی نافرمانی بھی کر دیتی ہے اپنے خامد کے کہنے پہ تو اس میں مجرم خامد ہوگا، عورت نہیں ہوگی۔ لیکن عورت اگر اپنے ماں باپ کے پیچھے لگ کے خامد کی نافرمانی کرتی ہے تو یہ عند اللہ مجرم ہو جائے گی۔ ماں باپ اس وقت تک حق رکھتے ہیں جب تک بیٹی گھر کے اندر ہے، جب بیٹی چلی گئی تو پھر اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے اپنی بہن کی شادی کی. شادی کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد اس نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی اس کو طلاق دے دی. اب طلاق کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا، صلح نہیں کی، حتیٰ کہ عدت پوری ہو گئی. اب عورت اتنی آزاد ہو گئی ہے عدت پوری ہونے کے بعد کہ یہ شادی کہیں اور کر سکتی ہے، اس کے ولی اس کی شادی کہیں اور بھی کر سکتے. اب کیا ہوا، ان کے خاوند جو ہے گھر آئے اور آ کر کہا معقل میں اپنی بیوی کو یعنی تیری بہن کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں. حضرت معقل غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ میں نے تجھے اتنی عزت دی کہ میں نے اپنی عزت اور ناموس تیرے حوالے کی تھی، اور تو نے میرے احسان کا یہ بدلہ دیا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ طلاق دے کے، اور اتنی لمبی مدت کے بعد اب تو آیا ہے، میں واپس نہیں بھیجنا چاہتا. اب آپ سوچیں یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق تھا، ہمارے ذہن میں یہ حق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی حق جگا لیتے ہیں. طلاق نہ بھی ہو، چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو گیا تو فون پہ کیا بات ہوتی ہے، بس تو کپڑے اٹھا کے باہر، ابھی تیرا بھائی آیا تجھے لینے ہے، اس کی کیا جرت ہے؟ ہماری بہن بیٹی کو کوئی بات کرے پھر گھر اجڑتے ہیں. جب گھر بسائے جائیں تو شریعت کی روح سے بسائے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا کسی ولی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کے خاوند اپنی بیویوں کو واپس لے جانے کے لیے آئیں اور ان کا رد کر دے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، جب خاوند کہے میں نے اپنا گھر بسانا ہے، نہ ماں کو اجازت ہے، نہ باپ کو اجازت ہے، نہ بھائی کو اجازت ہے، نہ بہن کو اجازت ہے کہ وہ وہاں ضد ڈال کے بیٹھ جائیں ہم نے اپنی بیٹی بہن کو نہیں بھیجنا، جاؤ چلے جاؤ، تمہارا کوئی اختیار نہیں، یہ بیٹی ہے، کوئی لاوارث نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اس طرح کا نظریہ غلط ہے. خامد اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رجوع کر کے واپس لے جائے. اور اگر ہم اس سے آگے بڑھے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی ہے. یہ وہ بیٹی ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. ایک مرتبہ آپ گھر میں گئے، صحیح بخاری میں، آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ اللہ کے رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے ناراض ہو کے چلے گئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 صحابہ کو بھیجا اپنے داماد کو ڈھونڈنے کے لیے. 3 صحابہ کو ڈھونڈا، بھیجا، جاؤ میرے داماد کو ڈھونڈ کے لاؤ. تھوڑی سی تاخیر ہوئی، حضرت علی نہ ملے تو خود اللہ کے پیغمبر بھی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. آج میری اور آپ کی تو ناک نہیں رہتی داماد سے بات کرتے ہوئے. یہ کائنات کے سردار ہیں، یہ نبیوں کے امام ہیں، اور آئے مسجد نبوی میں. حضرت علی المرتضیٰ پریشانی کی حالت میں لیٹے تھے، کپڑا جو ہے بدن سے اترا ہوا تھا اور مٹی جو ہے وہ بدن کو چھو رہی تھی. میں قربان جاؤں، یہ دنیا کا رشتہ ایک تو نبی اور امتی کا ہے، لیکن اس وقت جس رشتے کے ساتھ پیغمبر آ کے پاس بیٹھے ہیں یہ داماد اور سسر کا رشتہ ہے. اور پیغمبر اپنے ہاتھ سے جن ہاتھوں کو رب کہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ان پاک ہاتھوں کے ساتھ میرے پیغمبر حضرت علی کے بدن کو صاف کر رہے اور محبت سے فرما رہے قم یا ابا تراب، او مٹی پہ لت پت ہونے والے ذرا کھڑا تو ہو، سامنے آ. اصلاح کی، گھر لے آئے، اپنی بیٹی کے ساتھ صلح کروائی اور فرمایا فاطمہ میری یہ بات ذہن میں رکھ لے، اگر اسی حالت میں تو مر جاتی، مجھے پتہ ہوتا تو علی سے ناراض ہے یا علی تجھ سے ناراض ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے میں کبھی اپنی بیٹی فاطمہ کا نماز جنازہ نہ پڑھاتا. اگر اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی کو یہ کہیں، ہم ضدیں کر کے یہ کہیں، ہماری انانیت یہ کہے، ہماری ناک کٹتی ہوئی یہ کہے کہ نہیں یہ کون ہوتا ہے، ہماری بیٹی ہے، ہم کھاتے پیتے گھر سے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کیا ہم یہ امید کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں گے؟ نرم مزاجی لے کر آئیں، اپنے گھروں کو حسن بخشے،
ضدیں چھوڑ دیں، حسن اپنے گھر میں پیدا کریں، نرمی کے ساتھ حسن آتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گھر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کسی گھر کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، ادخل علیہم الرفق، میرا اللہ اس گھر کے فرد کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ بڑی عمدہ چیز ہے، نرمی پیدا کرے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ بیٹی کی یہ تربیت زندگی میں کر دے کہ بیٹا شادی کے بعد تو نے اپنا فرض یہ سمجھنا ہے کہ ساری زندگی میں نے اپنے خامد کو راضی کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت جو ہے نا وہ کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت کبھی اس کا خامد اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے اس کے پاس اور اس کو کہہ دے لا اکتحل بنوم، اے میرے سر کے تاج، آج دیکھ میری محبت کیا ہے اور میری تربیت کیا ہے۔ تو لیٹ گیا، میرے ماں باپ کی تربیت اور شریعت کی تربیت مجھے یہ کہتی ہے میں کبھی اپنی آنکھوں کو نیند کا سرما نہیں پلاؤں گی جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا۔ فرمایا روئے زمین پہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین یہ عورت ہے۔ تو خامد اور اس کے حقوق کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز خامد کی اطاعت ہے، خامد کی فرما برداری ہے۔ خامد آپ جو کہتا ہے اس کو مانیے، تسلیم کیجیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، اور فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خامد کی فرما بردار ہے۔ خامد میں آدھی رات کو کہا مہمان آئے ہیں یہ کام کرنا ہے، مہمانوں کی خدمت اجر تھا، لیکن اس نے یہ سوچ کے قدم اٹھا لیا، بستر چھوڑ دیا کہ میرے اوپر اپنے خامد کی اطاعت فرض ہے۔ فرمایا یہ نیند کو پسے پشت ڈالنے والی، اپنی خواہشات کو خامد کے کہنے پہ پسے پشت ڈالنے والی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے قدم قدم پہ تو خامد کی رضا کو تلاش کرنے والی تھی، دیکھ آج دنیا میں بڑے بڑے میرے پیارے آج میرے پاس آ چکے ہیں، جنت کا داخلہ یہ روزے دار بڑے پیارے ہیں، یہ ریان دروازے سے گزریں گے، یہ جہاد کرنے والے بڑے پیارے ہیں، یہ باب الجہاد سے گزریں گے، لیکن ان کا ایک ایک خوبی ہے جس کی بنیاد پہ بڑی خوبی ان کے اندر روزے سے بڑی محبت ہے تو یہ ایک دروازے سے، روزے والے دروازے سے، جہاد سے بڑی محبت ہے تو جہاد کے دروازے سے، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں جس سے تیرا دل کرتا ہے داخل ہو جا۔ اب اس حدیث کو ذرا سمجھے، دروازے اللہ نے جنت میں کیوں رکھے ہیں؟ کہ جس میں اتم درجے کی جو خوبی ہوگی اس کو اس دروازے سے نکالا جائے گا۔ تو جو اپنے خامد کی فرما بردار ہے اس کے اندر جہاد والا عمل بھی اتم درجے کا موجود ہے، اس کے اندر روزے کا عمل بھی اتم درجے کا موجود ہے، اس کے اندر نماز قیام سیام کا عمل بھی اتم درجے کا موجود ہے۔ میرا رب کہتا ہے تیرے لیے 8 کھلے ہیں، فیصلہ تو خود کر لے۔ کون عورت؟ اطاعت زوجہا، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے خامد کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ آج اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ بیٹا کتنی مشقت اٹھا لو گی، آج تو ہمیں یہ ملتا ہے، وہ کچھ وہ پھر کہتے ہیں جی آپ ان کا نام لے دیتے ہیں، وہ لوگوں کو جو خود علم سے بالکل بہرہ نہ واقف اور نہ آشنا ہے، وہ کہتے ہیں جی بیوی کے ذمہ تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ بچوں کو بھی دودھ پلانا ہے تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ اجرت لے خامدوں سے، حالانکہ وہ طلاق کا ایک مسئلہ ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ تو یہ اس قدر جہالت پھیلا کے پھر کہتے ہیں گھر کیوں اجڑتے ہیں، یہ عدم واقفیت کی وجہ سے جو ہے گھر اجڑتے ہیں، جو ناآشنا ہیں ہم تعلیم سے۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے خامد کو سب سے مقدم سمجھے۔ نمبر 2 پہ اپنے خامد کی اطاعت کریں۔ نمبر 3 پہ اپنے خامد کی خدمت کریں۔ اطاعت اور خدمت میں فرق ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ بیوی خامد جو کہے بیوی کو وہ مان لے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ ہو، اور خدمت یہ ہے کہ خامد کو جس چیز کی ضرورت ہے یہ احسن طریقے کے ساتھ اس کو سر انجام دے دے۔
خامد کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آئے ہیں میرے پاس، عورتیں مدینے کی اکٹھی ہو کے، مجھے کہتی ہیں شادی کر لیں، اب مجھے یہ بتائیں میں شادی کر لوں تو میرے ذمہ اپنے خامد کے کیا حقوق آتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اس میں تو اطاعت کو بھی سمجھ لینا، خدمت کو بھی سمجھ لینا، خامد کی رضا کو بھی سمجھ لینا، تینوں چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا لو انسال من خرہ دمن او کیحن، اللہ نہ کرے کہیں ایسا وقت آ جائے تیرا خامد اس قدر بیمار ہو جائے، اس کی ناک میں پیپ پڑ جائے اور وہ ناک جو ہے خون اور پیپ کی ساتھ بہہ رہا ہو، تو روئی لے کے پاس آئے صاف کرنے کے لیے، تجھے یہ احساس ہو کہ روئی کے ساتھ میرے خامد کو تکلیف ہوگی، فلحسته بلسانها، تو اس کو اپنی زبان کے ساتھ صاف کر دے پیپ اور خون کو جو ناک سے بہہ رہی ہے، ما ادت حقہ، مجھے اللہ کی قسم ہے تو نے اب بھی اپنے خامد کی خدمت کا، اطاعت کا، اس کو راضی کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ آج یہ کبھی تربیت دی ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو؟ لمحہ فکریہ ہے، گھر اسی لیے اجڑتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خامد چیز کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو کیا چیز؟ جس طرح خامد کو راضی کرنا ہے، خامد کی اطاعت کرنی ہے، اسی طرح خامد کی خدمت کرنی ہے، اور اس خدمت میں اس کو جو بھی آپ کر سکتی ہیں بڑھ سے بڑھ کر کریں، اس کا بدلہ میرا اللہ ہی تمہیں دے گا۔ اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتی تھی، صحیح البخاری میں فرماتی تھی یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، لو تعلمن حقوق ازواجکن، اگر تم جان لو کہ تمہارے خامدوں کے تمہارے ذمہ کیا کیا حقوق ہے، اور جب تمہارا خامد کام کاج سے واپس آئے تو تم اس کے جسم پہ، پاؤں کے اوپر گرد و غبار کو دیکھو، مٹی کے ساتھ اٹے ہوئے دیکھو، پانی نہیں، رومال نہیں، تم اپنے چہرے کے رخسار کے ساتھ اس کے پاؤں بھی صاف کر دو پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتے۔ یہ ہے خامد کی حیثیت اور مقام۔ آج ہم نے نعوذ باللہ کس طرح کے گندے الفاظ استعمال کہاں سے لے لیے؟ ہندوؤں اور یہودیوں سے، کہ گھر میں جو داماد ہے وہ کس کے برابر، سنتے نہیں ہیں ہم۔ یہ دین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ شخص ہے جس کو تم نے اپنی بیٹی دے کر عزت دی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ داماد ہے۔ آج ہم نے اس قدر ہیچ کر دیا ہے داماد کو کہ کوئی یہ کہنا نہیں پسند کرتا میں اس گھر کا داماد اور گھر میں آیا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اطاعت، خدمت اور خامد کی رضا یہ بنیادی حقوق ہیں جو بیوی کے ذمہ ہیں، اور فرمایا یہ چاہیے اس عورت کو ان چیزوں کا خیال کرے، اپنے خامد کے ان حقوق کو مد نظر رکھے۔ اس کے بعد مرد کے ذمہ بھی کچھ حقوق آتے ہیں، تاکہ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے، ایک طرف ہی صرف رگڑا نہیں لگے گا، دونوں طرف بات سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں ایک مرتبہ یہ مغل پورہ میں شادی کے موقع پہ مجھے انہوں نے کہا جی تھوڑا سا درس بھی دے، میرے دوست کی شادی تھی، میں نے جب اس طرح عورتوں کے حقوق ذکر کیے تو ایک اور دوست تھا وہ بھاگ کے آ گیا، تو کہنے لگا قاری صاحب تھوڑے سے مردوں کے بھی بیان کریں۔ تو میں نے بعد میں پوچھا، کہتا جی عورتیں غصہ کر رہی تھی ادھر، قاری صاحب سانو رگڑا لائی جا رہے ہیں۔ تو حقوق ذکر کیے، ترتیب اس طرح تھی، اس لیے پہلے خامدوں کا ذکر کر لیا۔ اب ذرا خامد بھی دل تھام کے بیٹھے، مرد جو ہیں وہ بھی مرد بن کر بیٹھے۔ ایک حدیث سنا کے انشاءاللہ عورتوں کے حقوق شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم۔ کائنات کے لوگوں، اس معاشرے میں عورت کی عزت وہی شخص کر سکتا ہے، اور عورت کو عزت وہی شخص دے سکتا ہے جو کریم ہے، جو قابل عزت ہے۔ ولا اہانہن الا لئیم، اور عورت کو رسوا کر کے ذلیل کر کے وہی شخص خوش ہو سکتا ہے جو اس دنیا کا کمینہ آدمی ہے۔
لئیم کا لفظ کمینے کے لیے بولا جاتا ہے. آپ کی زبان میں کمینہ آپ جس کو بھی کہتے ہیں وہ آپ خود فیصلہ کر لیں، لیکن شریعت نے اس کو لئیم کہا ہے، کمینہ آدمی. کون؟ جو یہ سمجھتا ہے میرا اپنی عورت کے اوپر بڑا روب ہے، بڑا دبدبہ ہے، گھر جاتا ہوں اس کے سانس نہیں آنے دیتا، تو یہ بڑا آدمی نہیں ہے. شریعت کی نظر میں کون سا ہے؟ کمینہ آدمی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کمینہ نہیں معزز بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو چند اصول میں ذکر کروں گا یہ اللہ کی نظر میں معزز بننے کے لیے ہیں، کمینہ ہونے سے بچنے کے لیے. تو سب سے پہلا قانون یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو قوام بنایا. الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد جو ہیں یہ عورتوں کے لیے کیا ہیں؟ قوام ہے. عام اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے سردار ہیں. تو مرد جو ہے پھولا نہیں سماتا. اللہ نے فضیلت دی ہے مرد کو، عورت کے مقابلے میں مرد کو فضیلت ہے، لیکن یہ سردار کا لفظ سمجھ کے یہ سمجھتا ہے بادشاہت قائم ہو گئی ہے اور یہ ساری رعایا ہے، اس میں کوئی چپڑاسی ہے، کوئی ملازم ہے اور یہ بادشاہ سلامت گھر میں بیٹھا ہے. اس کے سامنے کسی نے اونچی آواز نکالی کیوں، اس کا فوراً جو ہے نا اور کچھ نہیں تو ٹانگ ہڈی پسلی یہ کرنی پڑے گی، کیونکہ قوام ہے، سردار صاحب گھر میں آئے. نہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ کیا، فرمایا القوام ما یقوم بہ الشیء، قوام اس چیز کو کہا جاتا ہے جو لڑکھڑاتی چیز کو سہارا دے دے. تو آپ سردار کیا ہیں؟ آپ کی سرداری کس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ کہ آپ حکمرانی نہیں، آپ عورتوں کا سہارا بنیں. پہلا حق یہ ہے مردوں کا کہ عورتوں کے لیے سہارا بن جائیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. چھوٹا سا پودا لگایا جاتا ہے بازار میں، گھر میں، اس کے ساتھ ایک مضبوط سی ٹہنی گاڑ دی جاتی. کس وجہ سے؟ کہ بھئی ہوا آئے گی، بارش آئے گی تو یہ پودا کمزور ہے، ٹوٹ جائے گا، ٹیڑھا ہو جائے گا، بکھر جائے گا. تو پھر کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ وہ جو یہ سخت جو ٹہنی ساتھ لگائی گئی ہے یہ اس کو مضبوط کر دے گی، قابو میں رکھے گی، پودا خوبصورت سیدھا کھڑا ہوگا اور جو ہے تناور بن جائے گا اور اس سے جو ہے پھل حاصل کیا جائے گا. تو مرد بھی عورت کے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے کہ تو نے، یہ عورت ہے نرم و نازک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قواریر قرار دیا ہے، شیشے قرار دیا ہے، انتہائی نرم و نازک ہوتی ہیں یہ. تو فرمایا یہ حالات کی اونچ نیچ، یہ فضائیں اور ہوائیں، بدلتے ہوئے رنگ، متغیر موسم، اس کو لڑکھڑائیں گے. اگر تم مرد ہے تو اپنی بیوی کو سہارا دینا ہے، نہ کہ دھکے دینے، نہ کہ اس کو تانے دینے. الرجال قوامون علی النساء، اگر مرد ہے تو مرد بن کے دکھا اور عورت کا سہارا بن جا. پہلا حق یہ ہے عورت کے لیے سہارا بن جائے. دوسرا عورت کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خوش مزاج ماحول دیا جائے. عورت کو، بیوی کو خوش مزاج ماحول دیا جائے. وہ جو آپ کو راضی کرنے آئی ہے تو یہ ادھر منہ بنا کے بیٹھا ہے، نہیں نہیں چلی جا، بس معاملہ ختم، پیچھے ہٹ جا، اب مجھے زیادہ تیش نہ چڑھانا، یہی میری شرافت ہے، چپ کر کے اٹھ کے چلی جا. نہیں، خوش مزاجی والا ماحول دے. روٹھیے ضرور مگر اتنا نہ روٹھیے کہ منانے والا خود روٹھ جائے. اتنا نہ روٹھیے کہ منانے والا خود ہی روٹھ جائے. روٹھنا حق ہے، یہ حسن ہے. آپ تھوڑی تھوڑی ناراضگی رکھیں پھر منائیں. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں یہ مزاج رکھتی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایک دن تھوڑی سی اونچ نیچ کی، فرمایا یہ مدینے کی عورتوں نے بگاڑ دیا ہے تمہیں. مکے میں تھے نا تو ہم ان کو بڑا اچھے طریقے سے رکھتے تھے. تو وہ فرمانے لگی اچھا میری جو ہے اونچ نیچ پہ بڑا اعتراض ہے، آپ کی بیٹی نبیوں کے سردار کے ساتھ اسی طرح کرتی. حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، میری بیٹی میں یہ جرت. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو بیویاں جو ہے نا وہ کر رہی تھی تھوڑی بہت آپ کے ساتھ جو ہے نا خوش مزاجی. تو حضرت عمر کی آواز سنی بھاگ گئی. اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے. فرمایا اللہ آپ کے چہرے پہ مزید مسکراہٹیں دے، آپ بڑے آج خوش ہیں.
فرمایا عمر ابھی یہ بیٹھی ہوئی تھی تو تجھے دیکھ کے بھاگ گئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فرمانے لگے اور تم مر جاؤ، حدیث کے لفظ مر جاؤ تم، اور میرے سے زیادہ تو حیا اللہ کے پیغمبر کی کرنی چاہیے، تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح جو ہے بالکل بیٹھ جاتی ہیں خوش مزاجی کے اندر، اور میرے حیا کی وجہ سے تم بھاگ جاتی ہو۔ تو آگے سے عورتوں نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگی اللہ کے نبی بڑے رحیم اور کریم ہیں، اللہ کے پیغمبر بڑے رحیم اور کریم ہیں، اگر کوئی لفظ سخت استعمال بھی ہو جائے انجانے میں، محبت کے اندر آ کے اونچ نیچ کے کوئی لفظ استعمال بھی کر لیے جائیں، اللہ کے پیغمبر کبھی ان کا انتقام نہیں لیتے۔ کیوں؟ یہ گھر میں مزاج دیں، خوش مزاجی، سردارانہ نظام، یہ قبائلی نظام گھروں سے ختم کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں حسن آ جائے، جو زندگی کا حسن ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوش مزاجی والا ماحول دیتے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جا رہی تھی تو آپ نے میں نے کہا اللہ کے رسول آئیں میرے سے دوڑ لگائیں۔ کون کہہ رہی ہے؟ بیوی خامد کو کہہ رہی ہے، نبیوں کے سردار کو کہہ رہی ہے۔ آج مثال کے طور پر مجھے کوئی کہہ دے میری بیوی کہ آؤ جی ذرا ڈیفینس موڑ تک دوڑ لائیے، کیوں جی؟ میں نے کہنا میں مفتی صاحب شیخ صاحب ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور میرے پیارے بھائیوں یہ ہمارے اپنے زاویے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گھروں میں ہمیں زندگی کا حسن دیا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ چل دوڑ لگا لیتے، کہتی میں ذرا دبلی پتلی سی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ لگائی، آگے نکل گئی، ظاہری طور پہ جیت گئی۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہتی رہتی میں تھوڑی سی فربہ ہو گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذہن میں رکھا کہ بھئی میرے ساتھ مقابلہ کیا عائشہ نے۔ آپ نے ایک دن میں عائشہ آج پھر نہ دوڑ لگائیں؟ فرمایا لگائیں جی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ لگائی، کہتی ہے فربہ ہونے کی وجہ سے میں پھر پیچھے رہ گئی، اللہ کے پیغمبر مجھ سے جیت گئے۔ آج ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہم تو گھروں میں اپنی بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ جو نظام ہمارا آفس کے اندر ہے وہی ہمارا گھر کے اندر ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں ادھر سب ملازم موجود ہیں، گھر میں بھی سارے ملازم موجود ہیں۔ جس طرح وہاں یس بوس کی آواز سنتے ہیں ادھر بھی یس بوس ہی ہونا چاہیے۔ نہ میرے پیارے بھائی، گھروں میں خوش مزاجی کو اپنائیں تاکہ یہ گھروں کی جو حسن ہے زندگی کا حسن وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ماں جی عائشہ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی بات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے یعنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، پتہ ہے نا میٹھی میٹھی باتوں کا جو خامد اور بیوی کی یعنی اونچ نیچ والی باتیں، اس کو ضد نہیں کہتے، چڑچڑا پن نہیں کہتے، یہ ایک مان ہوتا ہے۔ اگر یہ ضدیں ہوتی، چڑچڑا پن ہوتا، کبھی پیغمبر کی بیویاں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نہ کرتی۔ وہ اللہ جو اللہ اپنے نبی کے سامنے کسی کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ رب کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ کسی عورت کو یا بیوی بھی ہو تو وہ اونچ نیچ کے ساتھ بات کر؟ اللہ بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ گھروں کا حسن ہے۔ بات یہاں تک پہنچی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے تو ان کو غصہ آ گیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ضد، وہ ہم تو پیغمبر کے اشاروں پہ جان دینے والے ہیں اور یہ ہماری بیٹیاں ہو کر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیسے بات کر رہی؟ ایسے ہاتھ اٹھایا تھپڑ مارنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر آگے آ کے پیچھے سے ہو کے کہنے لگے عائشہ بچا لیا تمہیں، عائشہ میں نے تجھے بچا لیا۔ ماحول دیکھے کیا تھا، ہمارا سسٹم ہوتا تو ہم نے اوپر سے کیا کہنا تھا، اور جی کریں پتہ نہیں کون سی آپ نے تربیت کر کے بیچی تھی ہے، اس کی ذرا کریں صفائی، یہ آپ کے سامنے تو کچھ نہیں، آپ کے بعد تو یہ مجھے میرا جینا حرام کر دیتی۔ اللہ کے پیغمبر ایسے بات کر رہے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھا رہے ہیں۔ ماں جی عائشہ بھی مسکرانے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے جیسے اپنی لڑائی میں مجھے شریک کیا تھا اب خوشی میں بھی شریک کرو نا، خوشی میں بھی مجھے اس برابر کا شریک کرو، لڑائی میں جو میں شریک ہوا تھا یعنی آپ کی اونچ نیچ پہ مجھے غصہ آ رہا تھا تو آپ پیچھے کو منہ کر کے جو مسکرا رہے ہو میرے سامنے مسکراؤ۔ یہ ہے مزاج گھروں کے اندر حسن کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلی یہ جو چیزیں دو ہیں کہ آپ عورت کا سہارا ہیں، ہمیشہ سہارا بنے، اس کی جڑیں نہ کاٹے، یہ ایک انتہائی کمزور شخصیت اور ذات ہوتی ہے۔ اگر آپ سہارا بنیں گے تو انشاءاللہ
یہ گھر جو ہے انتہائی خوبصورت ہو جائے گا۔ اور نمبر 2 پہ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو خوش مزاجی دے۔ یہ افسرانہ نظام، یس بوس والا سسٹم یہ دفتر تک رکھے، گھروں میں آ کے ایزی ماحول دیں بچوں کو، بچے خوشی محسوس کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پاس بچے آ کر بڑے خوش ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر ان بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یہ بیگانے بچے، تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ اگر نہیں کھیلتے، کھیل کود نہیں کرتے۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس حالت میں گھر کے اندر موجود ہے؟ ایسے ہاتھ بھی لگائے ہوئے ہیں سجدے کی حالت میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جسے ہم کہتے ہیں گھوڑی بننا، گھوڑی بننا، اس حالت میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کی کمر کے اوپر موجود، اور اللہ کے پیغمبر ان کو جھولے دے رہے ہیں۔ کون شخصیت ہے یہ؟ امام الانبیاء۔ آج سنت سمجھ کے اپنے بچوں کے ساتھ یہ عمل کر لیں، دیکھیں پھر گھر کے اندر حسن کیسے آتا ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ اجڑے ہوئے گھر، انہوں میں بہار کیسے آتی، خوش مزاجی دے۔ اس کے بعد جس طرح بیوی کے اوپر اطاعت کرنا ضروری ہے، اسی طرح جب آپ یہ سمجھے کہ گھر کے اندر معاملات، مہمان آ گئے ہیں، کوئی اس طرح کی ضرورت آ گئی ہے، تو بیوی کا ہاتھ بٹانا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ رن مریدی نہیں ہے۔ اگر یہ رن مریدی ہے تو آئیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھ لے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج کے اندر ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ خود جو اپنے کام ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاؤں چارپائی سے، بیڈ سے نیچے نہیں اترتے جب تک میری بیوی جوتا سیدھا کر کے نہ مجھے دے، یا اگر جوتا نہیں مل رہا تو وہ ڈھونڈ کے جب تک نہ لے آئے۔ یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں ایک کونے میں دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے، جب میں آگے بڑھ کے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موچیوں کی طرح جوتا اپنے پاؤں میں، دونوں پاؤں کے درمیان میں رکھا ہوا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوتے کو سلائی کر رہے ہیں، خود سلائی کر رہے ہیں۔ کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج پیاز کٹوا دے نا خامن، تو ماں بھی فون کرتی ہے بہنوں کو، ہو گیا جی ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ نہ میرے پیارے بھائی، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ اس کا ہاتھ بٹائیں، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کہنے والے جو مرضی کہتے رہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اس چیز کا نام یہی ہے جو آپ کہتے ہیں، تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو اسی طرح ہے۔ اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کئی مرتبہ اللہ کے رسول گھر کے کام کاج کے اندر ہمارے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ سبزی بنانی ہے پاس بیٹھ کے، کتنا آپ کا وقت لگے گا؟ ذرا احتیاط سے چھری چلا لیں، باہر نہ پتہ چلے کوئی بات نہیں، تیز تیز نہ چلائیں نا، تجربہ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر بعد تجربہ ہو جائے گا۔ تو آپ احتیاط کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹائیں، پھر آپ دیکھیں اس کو کتنا احساس ہو، آپ کا وہ کتنا خیال کرے گی، پھر آپ کی اطاعت بھی ہوگی، آپ کی خدمت بھی ہوگی۔ تھوڑا سا ظرف بڑھا کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ میں نہ زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، بیوی کے کھانے پینے کا خیال کیا جائے، جس طرح اس کو اچھا ماحول دیا جائے، اسی طرح اس کے کھانے پینے کا خیال کیا جائے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے ذمے اپنی بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔
جو اللہ نے مجھے بیوی عطا کی ہے اس کی میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چند نصیحتیں کرتا ہوں، اس میں ساری زندگی کا حسن موجود ہے۔ سب سے پہلا تطعمھا اذا طعمت، جب اور جیسا تو خود کھانا پسند کرتا ہے ویسا ہی اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، جیسا آپ خود کھاتے ہیں۔ دوست یار بیلیوں کے ساتھ آپ آؤٹنگ پہ چلے گئے، باہر معاملات میں چلے گئے، مجلس باہر لگا لی، وہاں روسٹ بروسٹ کھا لیا اور فون کر دیا آج بڑا مصروف تھا، مرچیں تو ہوگی پودینہ بھی ہوگا، ہے چل اناردانے تو بغیر ہی بنا چٹنی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ شکر کرنے والوں کو بھی بڑا پسند کرتا ہے، اس کو شکر کرنے کی بھی توفیق دے۔ اس کے لیے کردار میں نے اور آپ نے پیش کرنا ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ تطعمھا اذا طعمت، جب خود کھائے جیسا کھائے ویسا اس کے لیے بھی پیک کروا کے لے کے جائے۔ یہاں آپ کو میں ایک حسن اتفاق ایک بات بتاتا ہوں۔ میرے والد محترم علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں کوششیں کاوشیں قبول فرمائے، انہوں نے بڑا پیارا ہمیں گھر میں ماحول دیا تھا، لیکن جب ہی وہ باہر کسی اس طرح معاملات پہ جاتے تو پہلے ان کو کہہ دیتے کہ بھائی میں نے جو ہے اپنی بیوی کے لیے جو کھاؤں گا وہ ساتھ لے کر جاؤں گا، اور اکثر و بیشتر جس جگہ جاتے بلکہ ساتھ لے کر جاتے، میری والدہ کو ساتھ لے کر۔ میں جو حسن اتفاق آپ کو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس قدر تھی، میرے استاد محترم تھے حافظ عبداللہ امجد صاحب، وہ فرمانے لگے، مجھے خود بتاتے، کہتے بیٹا میں نے ایک مرتبہ جمعہ پڑھایا تو میں نے کہا اگر حقوق زوجین سیکھنے ہیں تو ہمارے علاقے سمندری میں آئیں اور مولانا عبدالخالق صاحب سے سیکھیں۔ ایک مرتبہ مسلکی، تب پہلے بڑا عروج ہوتا تھا یہ مسلکی ضدوں کا، تو آپس میں مسلکی ضد ہوئی، وہ ساتھ والی اوپر والے سپیکروں میں مطلب ہوتا تھا، ایک پہلے انہوں نے درس دینا پھر بزرگوں نے درس دینا، ایسے 15 دن چل جاتا۔ ایک دن وہ مولوی صاحب لاجواب ہو گئے تو درس سپیکر کھول کے پتہ فجر کے بعد کیا کہتے ہیں پتہ نہیں مسئلوں میں یہ ایسے الجھتا رہتا ہے، اور جب دیکھے موٹر سائیکل پہ اپنی بیوی کو بٹھایا ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گھر میں بیوی نہیں اس سے سنبھالی جاتی تو یہ ہمارے مسئلے سنبھالنے آیا ہے۔ یعنی اس قدر عرف عام میں مشہور تھا، اتنی وہ جو ہے ہماری والدہ کا خیال کیا کرتے، اور تھوڑی سی چیز بھی بے شک ہوتی ضرور ساتھ لے کر آتے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ شودہ پن ہے، قیمتاً خرید کے لے آتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ ایک شخص آیا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ساتھ عائشہ کی بھی ہے؟ تو کہنے لگا میں آپ کی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے۔ 3 مرتبہ یہ شخص آیا، چوتھی مرتبہ ماں جی عائشہ کو دعوت دی ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کے گئے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ مزاج بنائیں، ان کو بس گھروں میں بند نہ کر دیں۔ پہلی دعوت میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جتنے آتے ہیں سب ساتھ لے کر آئے ہیں۔ کیوں جی چائے پی ہوگی گڑ والی سب نے، اتنے دن ہو گیا پیتے ہوئے، پلائی ہے کسی نے جا کے گھر گڑ والی چائے؟ جی ہاں جی پیک کروا دی۔ یہ تو آپ کو فکر چاہیے تھی نا۔ کیوں جی یہ اس کا مطلب ہے بھی کسی نے، جی ماشاءاللہ ایک بھائی ہیں جنہوں نے اس سنت پہ عمل کیا ہے، تطعمھا اذا طعمت، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ضروری نہیں ہے پیک کروانے، انتظام کر کے آئیں کہ جی جا کے پینی ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو اس سے بہتر کیا ہے آپ ساتھ لے کر آئیں۔ ہم نے انتظام کیا ہے، دعوت دونوں کو دی ہے۔ انتظام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دعوت۔ پیکنگ آپ وہاں کروائیں جو کہتے ہیں نہیں میں نے آپ کی اکیلے کی کرنی ہے، تو ہم تو دونوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خود بھی آئیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر آئیں تاکہ تربیت ہو سکے اور ساتھ میں سنت پہ بھی عمل ہو سکے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو دور آتے ہیں پھر اس میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ جو ہے تازہ ہی سنت پہ عمل ہو جائے، پھر ایمان تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ تو تطعمھا اذا طعمت، جب خود کھانا ہے اس وقت اپنے بچوں کو بھی بیوی کو بھی کھلانا ہے، اسی طرح کا کھلانا ہے۔ وتکسوھا اذا اکتسیت،
جب خود اچھے کپڑے پہننے ہیں تو اپنی بیوی کے بھی اچھے کپڑے پہننے ہیں۔ میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں نا تو اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں قاری صاحب یہ تو معاملہ الٹ ہے۔ چلیں بہرحال الٹ ہے تو، لیکن اخلاقی طور پہ حق بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی عید پہ ہم ایک سوٹ بناتے ہیں، وہ ماشاءاللہ 4 بنا لیتی ہے، تو اس میں وہ ماشاءاللہ فرسٹ ہے ہم سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے۔ تو وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب آپ اچھا کپڑا پہنے تو اس کو یہ نہ شمار کرے تیری وری پڑی ہے، تیرا فلاں پڑا ہے، ماں کی طرف سے آیا تھا وہ بھی پڑا ہے، اچھا کوئی بات نہیں گزارا ہی کرنا ہے چل پہن لے، نہیں ایسی چیز نہیں۔ جس طرح کا عمدہ آپ چاہتے ہیں خوبصورت بن کے میں جاؤں، اپنی بیوی کو بھی اسی طرح خوبصورت بنا کر ساتھ لے کر جائیں، اچھے کپڑے پہنائیں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری وصیت کی، فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کبھی چہرے پہ نہیں مارنا، آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، حد سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ شریعت نے اس کے قوانین ذکر کیے ہیں جو ہم نے خلاصہ کے اندر بھی ذکر کیے تھے دوسرے پارہ میں۔ تو بہرحال جب حد سے بات تجاوز ہو جائے، وہ بڑوں کی بھی نہ مانے، تو پھر آپ جو ہے اس کو ہلکی پھلکی مار سکتے، لیکن چہرے پہ نہیں، اور ایسی مار نہیں جس کے جسم کے اوپر نشان پڑ جائے۔ تو فرمایا یہ نہیں کرنا۔ چوتھی وصیت یہ ہے وَلَا تُكَبِّهْ، مرد ہے تو مرد بننے کی نشانی یہ ہے اس کو کبھی ذات پات نسل کا تانا نہیں دینا۔ یہ ایسی چیز ہے، میں تو مختصر اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو اپنی ذات، اپنی نسل، اپنا ماں باپ بہن بھائی، اللہ کے نام پہ سارا کچھ چھوڑ کے میرے پاس آ چکی ہے، اب میری حیا اور غیرت یہ کیسے گوارا کرتی ہے کہ میں اس کو اسی کا تانا دوں؟ جو اس نے اللہ کے نام پہ سارا کچھ نثار کر دیا ہے، ماں باپ کی محبتیں، بہن بھائیوں کی محبتیں، رشتہ داروں کی عقیدتیں، اور میں غصے میں آ کے تیری ماں ایسے ہے، تیری بہن ایسے ہے، تیری جو ہے بھائی ایسے ہے، تیرے باپ ایسے، نہ ولا تکبہ، یہ ایسے الفاظ ہیں جو اس نرم و نازک، جو صنف نازک عورت ہے، اس کے جگر اور کلیجے کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ حسن بکھر جاتا ہے گھروں کا، خوش مزاجیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، یہ گھروں کے رنگ متغیر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ولا تکبہ، کبھی اس کو ذات پات بہن بھائیوں کا تانا مت دینا، جو سارا کچھ چھوڑ کے رب کے نام پہ میرے پاس آ گئی ہے، آپ کے پاس آ گئی ہے، اللہ کی قسم اب اس لائق نہیں ہے کہ اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا جائے اور اس کو بار بار ان چیزوں کے تانے دیے جائیں۔ آخری وصیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی شاندار کی ہے، یہ ہر گھر کی زینت ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اس حدیث کے اس ٹکڑے کے اس جو الفاظ ہیں ان کو عربی اور اردو میں لکھ کے اپنے گھروں میں لگا دینا چاہیے، تاکہ جب ہم غصے میں ہوں نظر پڑے تو ہمیں سمجھ آ جائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے اندر ایک گھر کے حسن کو کیسے برقرار رکھا ہے۔ فرمایا ولا تہجر الا فی البیت، جب بھی تو نے اس کو ڈانٹنا ہے تو ایسے کبھی نہ ڈانٹنا، ماں کے سامنے بیٹھ کے ڈانٹنے نہ شروع ہو جانا، بھائی کے سامنے پتہ لگے ہیں بڑا جی بڑی بات ہے، بڑا روب ہے، ایک دبکا لگایا ہے اس کے تو سانس رک گئے، یہ مردانگی نہیں۔ وہ پہلی حدیث جو میں نے ذکر کی ہے، ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لعیم، تو فرمایا جب بھی تو نے اس کو سمجھانا ہے لوگوں میں بیٹھ کے نہیں سمجھانا، فی البیت، بیت کے اندر، آپ کا سوچ فکر ہوگی بیت بڑا مشہور لفظ ہے عربی کے اندر، یہ گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ گھر نہیں، یہ گھر کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ عربی زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں گھر کے لیے، دار، مسکن اور بیت۔ دار، مسکن اور بیت۔ سب سے پہلے ہے دار۔ دار اس گھر کو کہا جاتا ہے جس کے اندر عام میں سے جو لوگ دیہاتوں کو جانتے ہیں وہ اس کو بڑی جلد سمجھ جائیں گے کہ بعض اوقات گھروں میں جانور رکھے جاتے ہیں، تھوڑا سا حصہ حویلی کا ہوتا ہے، پھر جو ہے واش روم بنے ہوتے ہیں ساتھ میں، پھر بڑا صحن ہوتا ہے، پھر پیچھے جا کے جو گھر ہوتا ہے، تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں دار۔ دارا یہ دورو سے ہے جہاں بندہ بار بار گھوم کے آتا ہے، پھیرے لگتے ہیں جہاں، تو حویلی سے گھر، گھر سے حویلی، کہے باہر گیا گھر آیا، کبھی جانور دیکھے کبھی گھر والے دیکھے، تو یہ ہے دار جس کے اندر اس کی بنیادی جو سہولیات موجود ہیں۔
دوسری چیز ہے مسکن. مسکن کہتے ہیں وہ جگہ اور ٹھکانہ جس سے آپ لوگوں کے ساتھ تعلق کو توڑ لیتے ہیں. سکین آپ نے سنا ہوگا چھری کو وہ کاٹنے والی. تو مسکن وہ جگہ جس نے لوگوں کو آپ سے قطع تعلق کر دیا ہے, آپ کا عام لوگوں کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا ہے. تو وہ کون سا ہے؟ جو ہمارے عمومی شہروں کے اندر گھر ہے, اس کو کہتے ہیں مسکن, جس کے اندر واش روم ہو, صحن چھوٹا سا گھر ہو, کمرے ہوں, کچن ہو, اس کو کہتے ہیں مسکن. تیسرے نمبر پہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیت. بیت یہ باتا یا بیتو سے ہے, جس کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا. تو گھر کے اندر وہ گھر جس میں آپ رات گزارتے ہیں. آپ میں سے ہر بندہ سمجھ گیا ہوگا کہ وہ گھر کون سا ہے. آپ کا بیڈ روم, ذاتی کمرہ. تو آپ نے یہ نہیں کہا ولا تہجر الا فی الدار الا فی المسکن, نہیں, فرمایا الا فی البیت. جس جگہ تو اپنی پرائیویسی رکھتا ہے, سارے معاملات رکھتا ہے, خاص معاملات زندگی کے جہاں تیرے ہوتے ہیں, جب تو نے اپنی بیوی کی اصلاح کرنی ہے تب اس کو وہاں لے کر جانا ہے. جیسے تیری زندگی کے مخصوص حالات جو ہیں اس سے ساری دنیا, بہن بھائی, ماں باپ, رشتہ دار ناواقف ہوتے ہیں. جب تو اپنی بیوی کو سمجھائے اس وقت اس کو علیحدہ لے جا کمرے کے اندر, وہاں جا کے سمجھا اللہ کی بندی میں تجھے وہاں بھی جھڑک سکتا تھا, لیکن تیری عزت نفس مجھے بڑی محبوب تھی. تیری عزت میں اپنی عزت سمجھتا ہوں, تیری بے عزتی میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں. تو میرے گھر کی عزت ہے, میں تیرے سر کا تاج ہوں. اس لیے پیغمبر کی سنت کے مطابق سب کے سامنے میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, اب چپکے سے تجھے اپنے اس الگ کمرے میں لے کے آ گیا ہوں. اب اس کو جھڑکیں, اس کو سمجھائیں, اس سے پیار کریں, کسی انداز میں آپ اس کو سمجھائیں, پھر دیکھیں کہ آپ کے گھروں کے اندر سکون کیسے آتا ہے. جیسے 90% غلط فہمیاں ہیں, 70% کی لڑائیاں یہ ہیں کہ اس نے اپنی ماں کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے, اپنی بہنوں کے سامنے مجھے جھڑکا ہے. آپ دیکھ لیں اٹھا کے اختلافات کی دنیا میں جا کر کہ کیا مسائل ہیں. وہ جی میں لاکھ غلط ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ اپنی بہنوں کے سامنے مجھے کیوں ایسے کرتا ہے. آپ نہیں سنتے یہ لفظ. تو یہ آج سے 1400 سال پہلے جو اس دنیا کے حکیم, سب سے زیادہ جو ذہن شناس آدمی تھے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی یہ تربیت کی ہے. فلا تہجر الا فی البیت. جب بھی بیوی کو سمجھانا ہے, مردانگی نہیں ہے یہ تیری, یہ کمینگی ہے کہ تو اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اس کو سمجھا رہا ہے. مرد بن, مردانگی پیدا کر, وقتی حوصلہ تیرے اندر ہونا چاہیے. تو قوام ہے, وقتی حوصلہ رکھ کے بات کو برداشت کر. جیسے ہی علیحدگی ہو اس کو سمجھا اللہ کی بندی یہ معاملہ غلط تھا, یہ درست تھا, کیا ہی بہتر ہوتا تو ایسے نہ کرتی. میں اگر بولتا تو تیری وہاں بے عزتی ہو جانی تھی, تیری عزت کی خاطر میں وہاں خاموش رہا ہوں. آئندہ یہ معاملہ نہ ہو. میں کہتا ہوں بات کیا ہے, عمل کیا ہے. ایسے کردار کے ساتھ اگر آپ عورت کو کہیں ذبح ہو جا تو وہ اتنی وفادار ہوتی ہے, وہ اس سے دریغ نہیں کرے گی, وہ آپ کو جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی. تو یہ تعلیم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تاک راتوں میں میں نے یہ سوچا تھا کہ چلیں انشاءاللہ ہم نے بیٹھنا ہے, تو اس میں یہ کچھ تربیتی ہمارے جو معاملات ہیں یہ ذکر ہو سکیں, اس لیے کچھ میں نے باتیں آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.